کیا آپ کو لگتا ہے کہ رزق میں کمی آ گئی ہے، آمدنی گھٹ گئی ہے یا گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو رہے ہیں؟ کیا ہر مالی تنگی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے؟ اور قرآن و سنت ہمیں ایسے وقت میں کیا کرنے کی تعلیم دیتا ہے؟ آئیے اس اہم موضوع کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم مایوسی کی بجائے امید، دعا، محنت اور اللہ پر بھروسے کا راستہ اختیار کر سکیں۔ رزق انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ کھانا، پانی، لباس، گھر، صحت، علم، اولاد اور دل کا سکون، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ قرآن مجید بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رزق دینے والا اصل میں اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی جسے چاہتا ہے کشادگی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق تنگی میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے جب رزق میں کمی محسوس ہو تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر مالی مشکل کو فوراً اللہ کی ناراضگی یا عذاب قرار دینا درست نہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور بہت سے نیک بندے بھی آزمائشوں سے گزرے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے محبوب تھے۔ لہٰذا ایک مومن کا پہلا قدم مایوسی نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع، صبر اور خود احتسابی ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ یہ آیت مومن کے دل میں امید پیدا کرتی ہے کہ ہمارا رب ہمیں بھولتا نہیں، وہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے اور ہمارے حالات سے پوری طرح باخبر ہے۔ اسی لیے مالی پریشانی کے وقت سب سے پہلے اپنے رب پر یقین کو مضبوط کرنا چاہیے۔ رزق میں کمی آنے پر سب سے اہم عمل نماز کی پابندی ہے۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان مضبوط تعلق کا ذریعہ ہے۔ جب انسان پریشان ہو، خوف زدہ ہو یا بے چین ہو تو اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ جو شخص نماز کو اپنی زندگی کا سہارا بنا لیتا ہے اس کے دل میں سکون، امید اور توکل پیدا ہوتا ہے۔ نماز صرف ایک فرض عبادت نہیں بلکہ روحانی طاقت کا سرچشمہ بھی ہے۔ استغفار بھی رزق کے باب میں ایک اہم عمل ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت، برکت اور خیر کے اسباب میں سے ہے۔ اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر مالی مشکل صرف استغفار نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ استغفار ایک عظیم عبادت ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے۔ دعا کو کبھی نہ چھوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا۔ رزق کی تنگی میں انسان کو چاہیے کہ وہ عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، اپنی حاجات بیان کرے اور اس سے آسانی طلب کرے۔ قرآن کی جامع دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگی گئی ہے۔ حلال رزق کمانے کی کوشش بھی بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات انسان مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے غلط راستوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جیسے جھوٹ، دھوکہ، رشوت، سود یا خیانت۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق میں حقیقی برکت حلال کمائی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکیزہ رزق کی اہمیت بیان فرمائی اور بتایا کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اگر رزق کم ہو تب بھی حرام راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ محنت اور جائز اسباب اختیار کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ انسان صرف دعا کرے اور کوشش چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کرنے والے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے والے شخص کی تعریف فرمائی۔ اگر کاروبار کمزور ہو گیا ہے تو اس کی بہتری کے لیے منصوبہ بندی کریں، نئی مہارتیں سیکھیں، اخراجات کا جائزہ لیں اور جائز ذرائع سے روزگار تلاش کریں۔ دعا اور عمل دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ صدقہ بھی ایک اہم عبادت ہے۔ جب انسان اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اس کے دل میں شکر، رحم اور اللہ پر اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ احادیث میں صدقے کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ صدقہ خیر و برکت کا سبب بنتا ہے۔ البتہ اسے کسی جادوئی نسخے کے طور پر نہیں سمجھنا چاہیے۔
نتائج ہمیشہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی دعا بھی انسان کے لیے عظیم نعمت ہے۔ قرآن نے والدین کے احترام کو بہت اہمیت دی ہے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا اور صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھنا بھی اسلامی تعلیمات میں بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ جوڑنے کی ترغیب دی۔ خاندان میں محبت، تعاون اور خیر خواہی انسان کی زندگی میں سکون اور برکت کا سبب بن سکتی ہیں۔ شکر گزاری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جب انسان صرف اپنی کمیوں پر نظر رکھتا ہے تو وہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ صحت، ایمان، خاندان، سانسیں، عقل اور ہدایت، یہ سب عظیم نعمتیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر زبان سے الحمدللہ کہنے کے ساتھ ساتھ نعمتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنے کا نام بھی ہے۔ رزق میں کمی کے وقت فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ اسلام اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ اپنے اخراجات کا جائزہ لیں، غیر ضروری خرچ کم کریں اور ضرورت و خواہش میں فرق سمجھیں۔ جو شخص اپنے وسائل کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے وہ مالی دباؤ کو بہتر انداز میں سنبھال سکتا ہے۔ قرض کے معاملے میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ اگر قرض لینا ناگزیر ہو تو اسے ذمہ داری کے ساتھ لیں، وقت پر ادا کرنے کی نیت رکھیں اور فضول اخراجات کے لیے قرض سے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض کے بوجھ سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، جس سے اس معاملے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ جب انسان مالی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا دل خوف اور بے چینی سے بھر جاتا ہے۔ ایسے وقت میں قرآن کی تلاوت، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر جیسے اذکار دل کو سکون دیتے ہیں اور انسان کو اپنے رب کی یاد دلاتے ہیں۔ مایوسی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ شیطان انسان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن قرآن ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے سے روکتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سخت مالی حالات کے بعد اللہ کے فضل سے آسانی دیکھی۔ اس لیے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رزق صرف پیسے کا نام نہیں۔ بعض لوگوں کے پاس کم مال ہوتا ہے مگر ان کے گھر میں سکون، محبت اور صحت کی نعمت ہوتی ہے۔ بعض کے پاس بہت دولت ہوتی ہے مگر دل بے چین ہوتا ہے۔ حقیقی رزق وہ ہے جس میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں حلال اور پاکیزہ بابرکت رزق عطا فرمائے۔ اگر کاروبار یا ملازمت میں نقصان ہو جائے تو خود کو مکمل ناکام نہ سمجھیں۔ ناکامی زندگی کا آخری فیصلہ نہیں ہوتی۔ تجربے سے سیکھیں، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں، اہل علم اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کریں اور دوبارہ کوشش کریں۔ اسلام امید، محنت اور توکل کی تعلیم دیتا ہے۔ اہل خانہ کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ مالی تنگی کے وقت گھر کے ماحول میں تناؤ بڑھ جاتا ہے، لیکن ایک مومن کو چاہیے کہ وہ صبر، برداشت اور حکمت سے کام لے۔ ایک دوسرے کو حوصلہ دینا اور مل کر مشکلات کا سامنا کرنا خاندان کو مضبوط بناتا ہے۔ تہجد کی نماز بھی اللہ سے قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ممکن ہو تو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھیں، استغفار کریں اور اپنے رب سے آسانی کی دعا کریں۔ صحیح احادیث میں اس وقت کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رزق کی کشادگی اور تنگی دونوں اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہیں۔ دولت ملنے پر شکر اور تنگی آنے پر صبر دونوں مومن کی صفات ہیں۔ کامیاب وہ ہے جو ہر حال میں اپنے رب سے جڑا رہے، حلال راستہ اختیار کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے اور اللہ کی رحمت سے امید وابستہ رکھے۔ آخر میں ایک اہم بات، رزق میں کمی آنے پر سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں۔
نماز کی پابندی کریں، کثرت سے استغفار اور دعا کریں، حلال رزق کمانے کی کوشش جاری رکھیں، صدقہ و خیرات اپنی استطاعت کے مطابق کریں، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، فضول خرچی سے بچیں اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ قرآن و سنت ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ دعا کے ساتھ محنت، صبر کے ساتھ امید اور توکل کے ساتھ جائز اسباب اختیار کرنا ایک مومن کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال، وسیع اور بابرکت رزق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے اور ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر اور اطاعت پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔